ये देखें सुबह सुबह काम हम लोग करने वाले हैं। आप हमेशा कहते हैं कि ये देखें ये सुबह सुबह जो है ना सब्जी का ये उन्होंने अपना ये बना लिया है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हम लोग जो है ना सुबह सुबह काम करने वाले लोग क्या हाँ ये देखें ये हम गोश्त बना रहे हैं, फटाफट अरबी गोश्त बना रहे हैं। और इस वक्त जो है ना मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि औरत जो है ना वो हमेशा काम करती है। मेरे बहुत से कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप घर का काम भी दिखाया करें, तो मैंने कहा कि आपको सुबह सुबह दिखाती हूँ। ये घर के काम हो रहे हैं, अरबी कट गई है, नमाज नमूज पढ़ ली। ये देखें ये अरबी काट के रखी हुई है, अभी ये सब धो देते हैं। और देखें 6:19 ही हुए अभी तक और 6:19 हुए हैं इस वक्त सुबह के। 6:30 तो आप सोच सकते हैं कि हम जो ये औरतें जो होती हैं ना, ये औरतों को तो हब्बत होता है काम करने का ना, लेकिन हमारे यहाँ का दस्तूर ऐसा है हमारे घर का कि हम लोग अपने घर के ये मैंने रोटियां भी बल्कि बनाई हैं। अभी मुझे लेके जानी है लंच, मैंने रोटियां भी सुबह सुबह बना दी, तो मैंने कहा उसका पैक करके साथ देना है उसको। और साथ तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि वो हमेशा काम को तरजीह देती है, अपने घरेलू काम। अगर उस पर कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तसल्ली से निभाती है, और ये नहीं करती कि उस जिम्मेदारी से पहलू तय करे या वो जिम्मेदारी पूरी ना करे। आज इंशाल्लाह ताला जो है आपको ऐसे मैं दिखाती रहा करूँगी कि आपको पता चले कि यहाँ भी औरतें बसती हैं जो बाहर ही नहीं फिरती, वो काम भी करती हैं अपने घर का पूरी जिम्मेदारी से। लेकिन मैंने सुबह सुबह ये रोटियाँ बनाई, फिर वो अरबी जो है वो बनाई फटाफट, और इसमें गोश्त डाल के मैंने कहा कि फटाफट इसको भून के फिर अरबी इसमें डालती हूँ। और अभी मेरा ख्याल है कि कोई 7 बजे तक ये सब काम ख़त्म हो चुका होगा पकाने पकाने का। तो वो जनाब औरत का तो हुनर ही ये है, औरत की तो खूबसूरती ये है, उसका तो जेवर ये है, घर का काम करना, अपने घर को सुकून बख्शना, अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करना। आप भी कहेंगे कि ये सुबह सुबह इतनी सवेरे, देख लें हम सवेरे सवेरे काम कर देते हैं। हमारे होटल होते थे होटल होते गली मोहल्लों में ना, जो होटल नहीं होते हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो निहारियाँ निहोरियाँ बनाते हैं अनारकली में, भाटी जवारी अनारकली इधर जो बनाती हैं, बड़े मशहूर जो हलीम वाले, सिरी पाए वाले, तो ये लोग जो होते थे ये सुबह सुबह 1-2 बजे उठते थे और फजर की नमाज पे उन्होंने दुकान खोलनी और लोगों ने आना, और 8 बजे 9 बजे सुबह ख़त्म। वो बाबा जी जो है ना वो सीधा जिम जाते हैं और उधर से घर 10 बजे फारिग। हरीसा जो था ना हमारा उधर संत नगर लाहौर में ना, संत नगर ने क्या निस्बत रोड, सॉरी निस्बत रोड लाहौर में ना हरीसा इतनी सवेरे ख़त्म हो जाता था। लोग कहते थे कि वो सहरी वक्त जाके उधर खड़ा होना पड़ता है लाइनों में, और वो मेरा ख्याल है 7-8 बजे ख़त्म हो जाता था। अब तो खैर लेकिन अब 6:30 बजे हमारा काम खत्म। हमने बेचना तो नहीं है, गोरों ने आके खरीदना तो नहीं है, लेकिन हम बना के निकल गए और जो भी काम काज किया आज कुछ काम है हमें। तो मैंने कहा कि फिज़ा तो अभी सो रही है, तो मैं फटाफट जो है, नहीं तो वो मेरी हेल्प करती है या मैं उसकी हेल्प करती हूँ, दोनों मिलके। तो आज असद आपको पता है ना, फिर मैंने इसीलिए इतनी सवेरे शुरू किया। ये जब ऊपर से आए हैं ना, ये हैरान रह गए कि बाहर देख, ये बाहर अंधेरा है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, बाहर आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, ये लाइटें जल रही हैं लोगों के घरों की और अंधेरा है। तो ये ऊपर से आए तो हैरान रह गए कि ये बीबी को क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं तो ये जब आते हैं तो मैं इबादत कर रही होती हूँ, कुरान पाक और इस तरह। तो आज मैं काम कर रही थी तो सब बड़े हैरान हुए। असद कहते हैं ये क्या, मैंने कहा जाना था ना।
تو میں نے کہا میں یہ ختم کر لوں کام، اور روٹیاں بھی بنائی ہیں، اس کی معیز نے بھی لے کے جانی۔ ذرا وہ عربی کو ذرا دھو دیں، فٹافٹ اس کو دھو کے، پانی نہیں اس میں رکھنا، پانی اتار کے ادھر لے ہیں۔ اور اسد بھی دیکھیں میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، یہ عربی کو ذرا دھو دیں۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں نا عورت بڑا یہ عورت بڑا وہ، یہ نہیں بتا رہی کہ مرد بھی پیچھے تھوڑا سا جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں بتاتی۔ میں تو دکھا بھی رہی ہوں اور بتا بھی رہی ہوں۔ دیکھیں نا ان کی بات سنیے، میں تو دکھا بھی رہی ہوں اور بتا بھی رہی ہوں۔ اور حسن صاحب بس دیکھ لیں ہمارے شابہ بنے نا، بس ذرا اپنا بھی تو گٹھاس گٹھوس کرنی ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ گٹھاس ہی نہیں ہے، یہ جب اگر آ جاتے ہیں ایسے موقع پہ میرے ساتھ تو فوراً ہیلپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا پانی اتار کے لے ہیں، پانی نہ رہے اندر لیس، یہ دیکھیں دکھائیں بھی نہیں تو لیس چھوڑ دے گی نا، پانی نہیں لانا۔ یہ دیکھیں ویورز، اس کا یہ بھی طریقہ ہے ویورز کہ اس کو جلدی جلدی دھونا ہے، آپ نے پانی فوراً جلانا ہے، نہیں تو یہ لیس چھوڑ دیتی ہے، اور لیس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر اس کو 2-3 پانی میں دھو کے اور ایسے بالکل نچوڑ کے اس میں آ کے ڈالیں اپنے سالن گوشت میں جو ڈالنا ہے۔ اب یہ جو کام ہے نا ویورز، اصل کام ہی یہی ہے۔ اچھا جی یہ جلدی باقی ڈالے جو انہوں نے کام کیے کچھ بھی نہیں ہے، جو یہ کام ہے اصل، یعنی 2 دعا لیس میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اصل کام یہ یہ ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں ڈالنے کا طریقہ دیکھیں، واہ واہ، یہ دیکھیں ڈالنے کا بھی ایک سٹائل ہے، یہ نہیں کر سکتی عورتیں۔ یہ دیکھیں یہ کیسے ڈال رہا ہوں میں، یہ اسی سے تو اصل اچھا اس کو سالن بھر کے بنتا لے ہے۔ آئیے گا، اس کو نا پانی سے بھر کے لے آئیے۔ ایک ایک دانہ چن چن کے ڈال رہا ہوں، ایک ایک دانہ چن چن کے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا چن چن سے ڈالنے کا، چن چن۔ چلیں جی، ہاں پانی سے بھر کے لے ہیں، اس میں ڈالنا ہے نا پانی۔ اب یہ بس ہو گیا، اس کو زیادہ ہم نے کرنا بھی نہیں، اور اس میں پانی ڈالیں گے اور اوپر رکھ دیں گے بس۔ ہاں جی، رام رام سے یہ دیکھیں، یہ جو پانی لا کے ڈالنے کا سٹائل ہے، یہی ساری ترقی ہے اس کی، یہی خوبصورتی ہے سالن کی۔ بسم اللہ، رام رام سے، بس 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 بس، ٹھہر جائیں نا، مجھے ڈوئی چلانے دے، پتہ چلے، تھوڑا سا اور ڈال، چلیں بس، چلیں بس بس، شکریہ شکریہ جی۔ یہ بن گیا شوربہ، اس کو اب بند کریں گے ہم، پھر دیکھیں گے اینڈ پہ اس کا شوربہ کیسا بنتا ہے۔ میں نے چونکہ پریشر کوکر میں گوشت کو گال رہی تھی، اس لیے اب میں نے عربی بھی جو پریشر کوکر میں 5 منٹ کے لیے رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ گل جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا کہ آج جو ان کی ہیلپ کی ہے کھانا کھونا بنانے میں اور ساری چیزوں میں، تو یہ جو چیز ہے یہ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کافی خصوصی جو ہے نا صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ واقعی ان کاموں میں بہت بہتر ہے، اور مرد جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس میں بہتر ہوں گے، لیکن عورت کا جو ہے نا اسپیشل ایک کہہ لے کہ سٹائل ہے، اور اس کی ڈیلیگیشن ہے، اور بڑے طریقے سے وہ کام کو خوش اسلوبی سے کر لیتی ہے۔ بندے ذرا کسی اور سٹائل سے کرتے ہیں۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ کام کر نہیں سکتا، کرتا ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو ان خصوصیات سے بنایا ہے، اسی طرح مرد کو بھی کسی اپنی خصوصیات سے بنایا ہے۔ اس میں یہ کام کرنا شاید بہت زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جتنوں میں بھی ہوتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کی جو صلاحیت ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اس میں اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح ہیلپ کرتا ہے وہ اچھی بات ہے، اپنی فیملی کو ہیلپ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں، قربت رہتی ہے، اور کافی جو ان وانٹیڈ سٹف ہوتا ہے زندگی میں، ان پلیزنٹ، وہ اس سے آپ پرے پھینک سکتے ہیں، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ چیزیں جو ہیں دور کر دی جاتی ہیں۔
اس لیے اچھا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، لیکن ایکسپیکٹ مت کریں مردوں سے کہ وہ ہر مرد یہ کرے گا، نہیں، ویری ہائی میجورٹی جو ہے وہ یہ نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر ایک کوالٹی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پہ ہی رہیں، ڈپینڈ نہ کریں اگلے کسی پہ، چاہے وہ مرد اپنا شوہر ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اپنا کام کریں۔ اکثر مرد نہیں کرتے، تو ان کی جو صلاحیت ہے وہ اس پہ آپ رہیں، جو وہ کرنا ان کو چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جی فلانا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی بڑی ہیلپ کرتا ہے، میرا نہیں کرتا، وہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس ٹائپ کا بنایا نہیں ہے۔ سو ڈونٹ مائنڈ دیٹ، آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے رہیں، کام ٹھیک ہوتے رہیں گے۔ جتنی بھی ہیلپ ملتی ہے لے لیں، نہیں ملتی کوئی بات نہیں۔ سو یہ مجھے ابھی فیل ہوا، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صبح صبح ان کے ساتھ اٹھ کے کام کیا، کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، مجھے شوق ہے میں کر دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی ختم ہو، بس دیٹس اٹ۔ آگے جو کام ہو رہا ہے وہ میرے فائدے کا ہونا ہے، اس لیے میں ان کو فٹافٹ ہیلپ کرتا ہوں کہ نکلنے کی کرے۔ تو یہ بات ہے، تو اس پہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جی ہر مرد ایسے کرے گا، نہیں، مرد ایسا بنا نہیں ہے، ویری ہائی میجورٹی دے وونٹ ڈو اٹ، ایکسپیکٹ مت کریں ان سے۔ تو چلے جی، اب یہ ٹائم ہو گیا، یہ دیکھیں تقریباً 6:45۔ دونوں گھڑیاں ایک طرح کا ٹائم کیوں دے رہی ہیں؟ ہیں 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 یہ گھڑیاں بھی بڑی ٹوئنز ہیں، ٹوئنز ایک ہی ٹائم دیتی ہے، کوئی الگ ٹائم نہیں دیتی، بڑی بات ہے جی، بڑی شیطان گھڑی ہیں۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ود ان 10 منٹس ہمارے جم کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو جم کی تیاری میں ہے، آتے ہیں پھر انشاءاللہ 1 گھنٹہ لگا کے آگے نکلتے ہیں جی، کام شام اپنے کریں۔ زندگی اسی طرح ہی چلتی ہے یہاں پہ، اور بڑی پیاری زندگی ہے۔ ادھر آ کے سیکھا ہے کہ پاکستان میں جو زندگی ہے بڑی شہنشاہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ شہنشاہیت جو ہے نا وہ جڑوں میں بیٹھتی ہے، میرے جڑوں میں بیٹھی رہی ہے۔ میں 40-45 سال ادھر رہا اور ادھر 20 سال ہو گئے، میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، کام کرنے سے ہی سب کچھ ہے۔ تو دیکھ لیں، کر رہے ہیں، لگے ہیں منا بھائی کب سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ زندگی واقعی یہی ہے کہ آپ ہلتے پھرتے چلتے پھرتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ تو جم کا ٹائم ہو گیا، ملتے ہیں جی جم کے بعد، اوکے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے ویورز، میری ولاگ فیملی، سجن متر سجنیاں، بچے بڑے چھوٹے۔ ابھی میں نکل رہی ہوں، آپ کو اپنی ساری ایکٹیویٹی دکھائی ہے، شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے ایک نیا دن دیا، نیا ولاگ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ صحت تندرستی تھی، اور تندرستی کے ساتھ انسان کی سوچ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر انسان کو مسائل میں یا بیماری کے مسائل میں، اللہ نہ کرے کسی کو بھی کوئی بیماری ہو، یا غربت کے مسائل میں یا کچھ اور پریشانیوں میں وہ گر جاتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ ان کی سوچ بھی سم ٹائم منفی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کہ آپ کی سوچ بھی جو ہے نا اس طرح پازیٹیو رہتی ہے، مثبت رہتی ہے، آپ اچھا سوچتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، باہر سیر بھی کرنے جائیں تو انجوائے کرتے ہیں، کسی کے گھر بھی جائیں تو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے جو ایک پہلو ہے نا، ان میں ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑاؤ ہے، ہم سب جڑے ہوئے ہیں اپنے احساسات کے ساتھ، اپنی بیماریوں، اپنی غربتوں، اپنے مسائل۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسائل کو دور رکھیں۔ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے جب تم کہہ دیتے ہو اور مجھے پکارتے ہو تو پھر میری مدد کا انتظار کرو، نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ۔
नमाज जब हम पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का है कि नमाज पढ़ो और सब्र के साथ मेरी मदद का इंतज़ार करो, तो उसका मतलब ये है कि नमाज में हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो करते हैं, और फिर हम अल्लाह से उसकी हेल्प मांगते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं। तो नमाज पढ़ा करें यकसुई के साथ, सोच के साथ सोचा करें, उस नमाज के लफ्ज़ पे गौर करते हुए उसके साथ लिंक जोड़ा करें। अल्लाह पाक से मैंने यही दुआ करती हूँ सुबह का टाइम, कि अल्लाह सुबह का टाइम हमने तेरे हुक्म से उठे हैं, इससे तंदुरुस्ती के साथ तूने जगाया है और अपने हजूर सरबस्तूर किया, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से हम सजदे में भी जाते हैं, सजदा करते हैं उसको। और मेरे रब तेरे नाम से दिन का आगाज़ किया है और तूने ये हमें तौफीक दी है, तो हम तेरे आगे ये कह सकते हैं कि रब्बुल आलमीन तो हमारी ज़िंदगी का आखिर भी अपने नाम पे करें। हम तेरा जिक्र करते हुए तेरा जो फरमान है उस पर अमल करते हुए हम लोग जो हैं तेरे पास पहुँचें, यही दुआ किया करें। तो और जी आपका दिन का भी आगाज़ हो गया, बहुत सी जगहों पे आधा दिन गुजर गया है, बहुत सी जगहों पे सारा दिन गुजर गया है। पूरी दुनिया में जो है ना अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, कहीं रात हो रही है, कहीं शाम हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है, कहीं सुबह हो रही है। तो आप सारों को आपके सारे पल जो भी आपके इस वक्त गुजर रहे हैं, जो भी इस वक्त लम्हात गुजर रहे हैं, उन सब में मेरी यही दुआएं हैं कि आप खुश रहें, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिवनेस इंसान के अंदर मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ती है दूसरों को। तो चलते हैं, अभी मैंने एक्सरसाइज करने जाना है असद साहब के साथ, और शेरू तैयार होके वो देखें बैठे हुए हैं, मैं भी तैयार होके आ गई हूँ, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ उसका अपने। वो देखें वो मेरे चूल्हे पे जो पड़ी हुई है, मेरा सालन जो बना रही हूँ, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो हो जाता है तो फिर मैं ये तैयार हूँ। वैसे तो मैंने ये सारा ड्रेसअप हो गई हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज पे शाह बाबा के साथ चली जाऊँ। तो बस आज के दिन का आगाज़ आपसे बातें करते हुए स्टार्ट हुआ है, अल्लाह पाक की रहमतों के साथ। अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी के बाद आपसे बातें कर रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा गुजरेगा। ओके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा रिपोर्टिंग। तो पहले पप्पो जान थी, वो खाना पका रही थी, पप्पो जान जिम चली गई। मैं अभी उठ के आई हूँ 7 बजे, तो पप्पो जान ने कहा था 10 मिनट बाद खोल के देखना, तो मैं 10 मिनट बाद खोल के देखा है। तो ये अरबी गोश्त बन रहा है, आपको तो पता होगा ये बात। और ये अरबी जो है वो हो गई है, इतने चम्मच में ना ही मारूं तो बेहतर है, क्योंकि टूट भी सकती है गाइस। हाँ ये देखें अरबी हो गई है, और मैं चम्मच नहीं मारी बीच में, बहुत ख़तरे की बात है। ओए होए बिस्मिल्लाह। गाइस आवर अरबी गोश्त इज रेडी। शीक फिज़ा नहा लो जी, फिज़ा तो नहा धो के तैयार हो गई। हम लोग यही करते हैं ना, सुबह सुबह अगर हम तैयारियां देखें, सारे कपड़े कुपड़े पहन लेते हैं, तो हम यही करते हैं। ठीक है, यही देखें, मैं भी टोपी ले ली, क्योंकि सर मैंने धोया है तो मैंने टोपी ली। तो ये सारे सिलसिले हैं। चलो आ जाओ फिज़ा, बाहर आ जाओ बाहर। शाह बाबा अपना पकड़ने लगे हैं ये अपना, तो फिर शाहजहान भी निकलते हैं खैर से। चलो, ये बाहर का मौसम, खूबसूरत मौसम, ये खूबसूरतियाँ आप डेकोरेट कर सकते हैं? बताएं मुझे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਨ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ,
ਬਦਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਰੂਬ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੀਮ ਔਰ ਕਰੀਮ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇ کہ اسی کی اور نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہاں جی شیر جان کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا آپ تو خیر سائٹ پہ تھیں، جم میں ٹریڈ مل پہ تھیں، آپ نے دیکھا پیچھے شور مچا ہوا تھا، ہاں وہ دو جو بندے لڑ رہے تھے، ہلا للا ہو رہی تھی، وہ دو کالے تھے افریقن۔ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کالا کہنا برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ گورا کہہ دینا وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، کالا کہہ دینا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کالا اگر ہم بولے نا تو ریسسٹ وہ ریسسٹ ہو گئے، اگر گورا کہیں گے تو وہ نہیں ہے، وہ آپ فرشتے ہو گئے، آپ اچھے انسان ہیں کہ آپ نے گورا بولا۔ اچھا کیا ہوا ان دونوں میں؟ وہ جو افریقنز دونوں میں افریقن تھے نا، دونوں ریٹائرڈ تھے، ان کی عمریں 70 کی ہوں گی یقیناً، لیکن اچھے فٹ ہیں۔ تو وہ جم کر رہے تھے ادھر، تھوڑا موسم آج ٹھنڈا تھا تو انہوں نے وہ فین لگایا تھا، بلورز جو ہوتا ہے، ہاٹ ایئر بلورز جو ہے، تو وہ بلور کا جو فیس تھا نا وہ تھا ادھر ایک سائیڈ پہ ایسے سیدھا، تو ایک بابا ادھر لگا ہوا تھا سیدھے والی جگہ پہ، ایک چلا گیا تھوڑا سا لیفٹ پہ۔ وہ جو لیفٹ پہ گیا ہے نا اس نے اس کا منہ ادھر کر دیا، تو یہ سیدھے والے نے اسے کہا کہ بھئی یہ تو نے کیوں کیا ایسے؟ تو وہ جو ہے بجائے اس کے کہ طریقے سے بات کرے وہ گرم ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا، میں جو مرضی کروں، تیری یہ جرت کیسے ہوئی، تو فلانا فلانا۔ وہ الجھنا شروع ہو گئے دونوں آپس میں۔ اس نے کہا میں نے تو تجھ سے پوچھا ہے یار، یہ ادھر لگا تھا، اس کو ادھر ہی رہنے دے۔ اس نے کہا تیرے اکیلے کے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے۔ تو اس نے کہا سب کے لیے، جہاں لگا ادھر رہنے دے تو۔ وہ دونوں لڑ پڑے ہیں آپس میں اونچی اونچی۔ تیسرا میں تھا، میں نے جا کے ان کو چھڑایا اور سمجھایا کہ یار خدا کا واسطہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو جدھر لگے ادھر رہنے دو، اگر تم نے ادھر کرنا ہے تو تم بیچ میں کر لو، نہ ادھر ہو جائے نہ ادھر ہو جائے۔ میں نے اٹھا کے اس کا منہ بیچ میں کر دیا ہے نا، تو ان کی تھوڑی سی لیکن وہ بھی آپ کو اس نے روکا ہے، کس نے؟ جب آپ کونے میں گئے ہیں نا ٹھیک کرنے یا کچھ کرنے، تو اسی والے نے جو لڑ رہا تھا، جو غصے میں تھا، اسی نے آپ کو بھی روکا ہے کچھ کہ رہنے دو اس طرح؟ نہیں خیر مجھے نہیں روکا، لیکن اس نے کچھ کہا ہوگا کہ یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، یہ دیکھو ایسے کر رہا ہے وہ، تو اس نے کچھ ایسے بولا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ درمیان میں نے کر دیا، ہوا سرکولیٹ ہر طرف ہو رہی ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کتنی چھوٹی سی بات پہ کتنا زیادہ اگریشن ان کی ہوئی۔ یہ کالوں کی ایک نیچر ہے، میں تو ان کے ساتھ کام کیا ہے 18 سال، کہ ان کی نیچر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسے وہ کرتا ہے نا، اٹیک کرتا ہے، لاؤڈ ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے 7 گنا زیادہ ہارڈ ہو کے اس کو رسپونڈ بیک کرنا ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ اچھا جب وہ کرتے ہیں اور اگر اس میں اس کو جو جواباً دوسرا آدمی اس سے بھی زیادہ ٹف آ جاتا ہے تو یہ لوگ پھر سرنڈر کر دیتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک سٹائل ہے، ان کا لیکن برین ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے یہ سب میں ہی ہے، ذرا کوئی کمزور سامنے ہوتا ہے تو ہر قوم جو ہے وہ ایسے اس کے اوپر چڑھائی کرتی ہے، اور جو ذرا مضبوط سامنے آ جاتا ہے تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، یہ نیچر ہے۔ ہاں جی تو یہ بات ہے، لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، چلیں چھوڑیں، سب کا کلچر ایسا ہی ہے وہ۔ پر جم کا ماحول تھا نا، اس میں ذرا وہ عجیب لگا۔ میں چونکہ میں بھی کر رہی تھی اس وقت، وزن ہی اٹھا رہی تھی سر، تھوڑا سا، جو میں تھوڑا بہت وزن اٹھاتی ہوں، تو وہ میں اٹھا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے کر کے آ رہا ہے، ایسے کر کے آ رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ دبا ہوا تھا دوسرا آدمی۔ تو صاحب نے کہا ٹیک ایزی ایزی، ہے نا؟ آپ یہ کہہ رہے تھے زیادہ ہمیں دیکھیں، 2 قومیں ایک ہی تھیں، وہ دونوں قوم ایک تھی،
تو اسد صاحب نے صحیح کہا کہ ٹیک اٹ ایزی کہ کوئی ایسی بات نہیں, مت لڑو, ذرا سی بات ہے. تو یہ آپ نے لڑائی کا رولا ڈالا ہوا ہے, کیا لڑائی کا رولا تھا؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہال بڑا ہوتا ہے نا, جی جی, اور اتنے ممبرز نہیں تھے, ہال بہت بڑا تھا, ٹال ہائی, تو وہ چھوٹی سی آواز بھی کتنی لاؤڈ لگ رہی تھی. ہاں بالکل آپ بالکل, لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گولیاں چل رہی ہیں, کیونکہ اتنا شور اونچا لگ رہا تھا. وہ آدمی جو تھا نا وہ ذرا اونچا ایک دم بولا ہے, جو طاقتور تھا, جو ڈنڈ بیٹھ کے جس نے نکالنی ہوئی تھی پوری, وہ جو تھا نا وہ ذرا اونچی لاؤڈلی بول رہا تھا. اور دیکھیں جم میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی, بڑا سکون ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا اپنا کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا ادھر سے اٹھو میں نے کرنا ہے, تم نے اب کر لیا کیوں اوپر بیٹھے ہوئے اٹھ جاؤ, نہیں کہہ سکتے. وہ اگر کر کے بھی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم نہیں کہتے, ہم دوسرا کوئی کرنے لگ جاتے ہیں کہ خود ہی ابھی فارغ ہو جائے گا. کیوں حسد؟ تو اور ویسے بھی یہ جو ایشوز ہوتی ہیں نا, وہ جس نے کہا کہ یار تو نے اس کا رخ کیوں چینج کیا, اس نے تو کہہ دیا آگے سے وہ اس کے گلے پڑ گیا. تو وہ دوسرے کو جس نے کہا نا کہ ایسے کیوں کیا, ٹیکنیکلی اس کو چاہیے کہ وہ مینجمنٹ کے پاس چلا جائے اور ان کو کہے کہ یہ ہے, تو وہ ڈیل کریں اس کے ساتھ, یہ سینڈو کے ساتھ, جو سینڈو ہے. بالکل یہاں تو اچھا وہ سینڈو جو ہے وہ جم میں آ کے نا, وہ نہیں ہوتی بنیان, سلیو لیس, مطلب ننگا ہی ہوتا ہے ایک قسم کا, سینڈو ہے نا, وہ اس میں ننگے میں ہی کر رہا ہوتا ہے ایکسرسائز. اس کو تو ٹھنڈ لگنی ہوگی, اور یہ بھی کوئی سوچ نہیں تھا کہ یار یہ تم کپڑے تو پہنو گے تمہیں گرمی بھی لگے, تم فین اپنی طرف کیا ہوا ہے اور ننگے پھینک کر رہے ہو ایکسرسائز. اینی ویز تماشا ہی لگا رہا ہے آج. چلیں یہ تماشا بھی ختم ہوا آج کی زندگی کا. آپ کو پتہ ہے کہ دن چڑھتا ہے تو نئے دن ہوتے ہیں, نئی باتیں ہوتی ہیں, نئے تماشے ہوتے ہیں, اور بس دعا کرو خیری صلاح ہر چیز ٹھیک رہے. یہ ونٹیج گاڑیوں کا شو روم دکھائیں. کتنے جی؟ یہ تو اندر اسد پھر سامنے شو روم ہے یہ والا, زوم ان, یہ دیکھیں, مگر اس پہ شوائیں اتنی زیادہ ہیں, شیڈ, کہ وہ اندر سے نظر نہیں آ رہا. لیکن اس پہ ساری وہ ونٹیج گاڑیاں جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو دکھائی ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ کو. تو یہ سلسلے ہیں. چلیں یہ بڑی پیاری گاڑی ہیں, مہنگی ہیں, لیکن یہ کلاسیکل گاڑی ہیں, کلاسیکل. یہ دیکھیں یہ اور یہ آدمی کھا رہا ہے اور اس کے پاس بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آدمی کچھ کھا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کے بالکل پاس ہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. یہ دونوں ہی آئے, دونوں لڑ رہے ہیں. کیا واہ بھائی واہ. اسد صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کدھر بیٹھے؟ یہ جو ہے نا گاڑی کے اندر مکینک لگتی ہے, اور اس کو کھول دیں کہ ہوا آئے تو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا جس کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ادھر آنا ہے, اس نے ٹائم تو یہیں کا دیا ہوا ہے, کہہ رہا میں پہنچ کے کال کروں گا آپ کو. لیکن گرمی بڑی ہے, اب یہ جیکٹ بھی آپ نے جیکٹ بڑھیا بھی پہنی ہوئی ہے نا. ہاں یہ ہاتھی کا چمڑا ہے, ہاتھی کا چمڑا ہے. دکھائیں, یہ دیکھیں انہوں نے چمڑے کی پہنی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے. اندر ڈبل ہے, ڈبل ہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ شاہ بابا اندر کی اتار دیں. یہ زپ لگی ہوئی ہے, یہ اندر والا پورشن الگ ہے. دکھائیں, یہ اندر کا نا پورشن ان کا علیحدہ ہے, یہ زپ لگی, یہ زیپ اگر اتار لیں, مگر پھر ٹھنڈ لگے گی, پھر بھی ٹھنڈ لگے گی. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا پروٹیکشن ہے, ڈول مڈول والا کیا سچویشن ہے کہ کبھی ٹھنڈ تو کبھی گرمی تو کبھی ٹھنڈ. یہ وہ والے دن ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں, ویسے نومبر میں تو ٹھنڈ ہی ہو جاتی باقاعدہ, ریزنیبلی گڈ سردی ہوتی ہے. لیکن اب مکس چل رہا ہے. ابھی کل کتنا گرم تھا,
मतलब कल ये बगैर जैकेट के ही फिर रहा था मैं, गर्मी आज थी बहुत कल, ठंड है, आज जरा ठंड हाय ज़्यादा है। बहुत ठंड है। अब देखिए ना ये खोला है तो ठंड अंदर ज़्यादा आ गई है। पर असद साहब को जो है ना व्यूवर्स ठंड कुछ ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, इनको दोनों चीज़ें लगती हैं। ये भी बाहर निकलेंगे ना ठंड लगेगी, जैकेट पहनेंगे, गाड़ी में ये घर बैठेंगे तो इन्हें गर्मी लगेगी। और सारी रात आप यकीन करें ये कंबल नहीं लेते और उतार उतार के फेंकते हैं। कई दफ़ा मेरी जाग खुलती है, मैं देखती हूँ उन्होंने सारा फेंका होता है इस साइड पे ना, और खून नंगे लेटे हुए हैं। ये इसे कहते हैं गर्दिश खून। हाँ, इनके अंदर माशाल्लाह खून बड़ा है ना। खून की गर्दिश अगर सही हो ना, नालियां सारी सिस्टम की साफ हो और धड़ाधड़ खून चल रहा हो, तो आपकी बॉडी वार्म अप रहती है, गर्म रहती है। खाने पीने से भी उसका ताल्लुक ज़रूर है, क्योंकि खाना पीना जो है वो उसको फ्लो को फास्ट और स्लो करता है, नो डाउट, लेकिन फ्लो होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेट तेज़ी से करते रहना अब आप चाहिए। पठान बंदे हैं, इनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है, कुछ खाएं या ना खाएं। ये कौम ही अच्छी है, शायद इनको अल्लाह की खास है इनके ऊपर। ये जो मशीन बनी हुई है ना, उसका सिस्टम इनका बड़ा बेस्ट है। नहीं सही है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि मैंने इंसान बनाया और उसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैटेगरी कबीलों में बांट दिया कबीलों- कि एक दूसरे को पहचान सके। या अब वो पहचान जो है वो सिर्फ शक्ल सूरत या बाल या आंखें भी हो सकती हैं, हाँ, कद सब काट चीज़ भी है, हो सकता सब है, चीज़ है। हाँ। उसकी आदत भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती बिल्कुल। है, उसके जिस्म का सिस्टम भी हो सकता है। मतलब वो फिर हर चीज़ उसमें शामिल है। अब अल्लाह ने ये तो नहीं बताना कि मैंने जिसके नीले बाल बनाए हैं वो इस कबीले का होगा, तो जिसकी जो नाक ऐसी है वो उस कबीले का होगा। उन्होंने कहा बांट दिया है कि एक दूसरे को समझो कौन क्या है। अब जैसे शेख हैं, शेख बिजनेस में बड़े ज़बरदस्त हैं, दूसरे जो हैं किसी और चीज़ में ज़बरदस्त हैं। हो सकता है पठान इसमें ज़बरदस्त हों कि उनका सिस्टम अच्छा है, तो वो फाइटर हैं या वो अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, पॉसिबल है। ये जो आप कह रही हैं पॉसिबल है। नहीं ये है शेख possible कंजूस है। भी है यार, शेख तो बड़ा कंजूस है, फिजा सही कह रही वो है। पारसी वाले का हमने देखा था ना, पारसी का जो हाँ, उसने खुद YouTube- इकरार किया है कि उसने मैं कहा कि कंजूस जी हूँ। हम सारे कंजूस हैं। उसने कहा पारसी कौम कंजूस बड़ी होती है, बिल्कुल, तो वो कारोबारी होती है, जोड़ जोड़ के कारोबार करते हैं, बढ़ाते हैं आगे कारोबार को। और वो पारसी पता कौन था? पता ही जरा सद कौन था वो पारसी? वो जो हमारा कौन सी होटल है और उन सब का वो हाँ ये बैंक अवारी है, है, अवारी, अवारी वो होटल। अवारी का मालिक था, बाप था उसका। हम्म, और वो फोत हो गए हैं, तो उसने कहा हम हैं, 2 भाई हैं, पतन 3 बहन है साथ। और इतने बिजनेस उसने बताए अपने अवारी के अंडर में, इतने बिजनेस। वो तो कह रहा था ना हमारा लकड़ दादा कोई अवारी था, और वो हमारे खानदानी नाम लग गया हमारे साथ, तो हमने उसका नाम जो भी बिजनेस किया है उसका अवारी नाम अवारी रखा। के साथ। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि उसने कहा कि जी हम अपने उसमें करते हैं शादियां, अपने पारसियों में, हाँ बस बाहर बस, नहीं करते। बाहर नहीं जो करते। बाहर करता है उसको हम बाहर ही निकाल देते वो हैं, फिर हमारे वो कह रहा था हमारे ग्रुप का नहीं रहता वो। ग्रुप का नहीं, ये अब पारसी ये जो का। है ये चीज़ ये देखें कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो अल्लाह का भी रसूल सब कुछ कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, रोज़ा ये वो, लेकिन ये जो चीज़ है ये वो बिल्कुल अगेंस्ट अल्लाह's ऑर्डर्स है कि अल्लाह ने तो कहा है आप अहले किताब से शादी कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करते तो ये एक किस्म की अजीब सी बात लगती है कि वो भी अहले किताब है जिसके साथ आपकी बेटी या बहन ने लेकिन पसंद पारसी तो किया। अहले किताब नहीं है, नहीं चलो वो नहीं है, पारसी तो कोई, नहीं है, कोई हाँ। और दूसरे की मिसाल ले सकते हैं, कोई भी किसी भी फिरके के बंदे हैं। अब किसी का नाम लेना भी बड़ा मसला है कि भाई फलाने का मैं अपना किसी नहीं, जात का लेना भी नाम नहीं लूं, चाहिए, वो कहते हैं यार ये हमारी जात का क्यों कह दिया इसने। मतलब हम अपनों में करते हैं, हम फलानों में करते हैं, जैसे चलो पठान है जी हम पठानों में ही करेंगे, ये गलत है, ऐसे असूलन गलत है। दोनों एक ही किताब के फॉलोअर हैं, दोनों को इजाज़त है कि वो कर सकते हैं, तो आप उन्हें करने दें, हर्डल मत बने, ये मेरा मकसद है।
یہ اس کی قوم ہے نا ایسی. اور دوسرا پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے, ہمارا مردہ مر جاتا ہے تو ہم اس کو نہلا دھلا کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے نا جہاں مردہ رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ مردہ جو ہے نا دھوپ کی تپش سے, ہم کہتے ہیں کہ جو سورج ہے اس کی روشنی, آگ ہماری, وہ کہتے ہیں بڑا مقدس ہے آگ جو ہے نا, آگ کو پوچھتے ہیں نا, پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اوپر رکھ دیتے ہیں, سورج کی عدت سے وہ گھروں کو جا. خیر ادھر تو گدھ بڑے پھر رہے ہوتے تھے, گدھ کھاتے ہیں ان کے گوشت جو ہیں ان کے مردوں کے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہڈیاں ہیں نا, ہڈیوں کے بارے میں کیا بولا تھا اسد اس نے کہا ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں 2 دن میں کہ 3 دن میں, مہینے میں, پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ پوسی ہڈی تو کبھی کہتے ہیں گلتی نہیں, اور گل جاتی ہے نہیں. مٹی میں بھی کہتے ہیں بعض ہڈیاں گل جاتی ہیں مگر وہ فاسفورس بن جاتی ہیں. ہڈیوں میں فاسفورس ہوتا ہے نا. اب تو ہم گھر آ گئے ہیں اور صبح کے ہی آئے ہوئے ہیں, لیکن میں سو گئی آ کے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے, ایک نیا دن نیا ولاگ لے کے, کیونکہ روشنی بھی نہیں ہے, کوئی روشنی کی بھی کمی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حافظ.